بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ وہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ٹھیک رکھے اور محفوظ رکھے، اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں بلکہ میں کہوں گا کہ بے انتہا جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو تخلیق وجہ کائنات ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم ہیں۔ فرینڈز، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے دفعہ نمبر 149، مجمع خلاف قانون کا ہر رکن اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے کیا جائے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں۔ اگر آپ نے پہلے سے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ ہمارے پرانے لسنر اور پرانے ویور ہیں تو پھر آپ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیں۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے مجمع خلاف قانون کا ہر رکن اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے کیا جائے۔ اگر مجمع خلاف قانون کے کسی رکن کی طرف سے مجمع مذکور کی غرض مشترک حاصل کرنے کے لیے کسی جرم کا ارتکاب کیا جائے یا پھر کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا جائے جس کو مجمع مذکور کے ارکان جانتے ہوں کہ مذکور غرض کے حاصل کرنے میں اس کے ارتکاب کا احتمال ہے، تو ہر وہ شخص جو مذکورہ جرم کے ارتکاب کے وقت اس مجمع کا رکن ہو جرم مذکور کا مجرم ہے۔ فرینڈز، آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 149 جو ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجمع خلاف قانون جو ہے، جو سیکشن 141 کے تحت جس کی تعریف ہے کہ مجمع خلاف قانون ہوتا کیا ہے، تو مجمع خلاف قانون میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کا ہر رکن جو ہے، اگر کوئی غرض مشترک حاصل کرنے کے لیے وہ جرم کرتے ہیں تو سارے کا سارا مجمع جو ہوگا، اس کے جتنے بھی ارکان ہوں گے وہ سارے اس جرم کے مجرم ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا لب لباب یہ ہے۔ یہی آج کی ویڈیو کی تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کام کریں تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر مجمع خلاف قانون کے کسی رکن کی طرف سے، ٹھیک ہے، مجمع خلاف قانون کے کسی، فرینڈز آپ الفاظ بھی ذرا غور کیا کیجئے، اور کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو یاد رکھنا اور جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ان کو لازمی سمجھ لیا کیجئے۔ اگر مجمع خلاف قانون کے کسی رکن کی طرف سے، اب ایک مجمع ہے، فرض کریں وہ 100 لوگوں کا ہے اور اس کا کوئی ایک رکن جو ہے، مجمع ہے، اس کی غرض مشترک حاصل کرنے کے لیے کسی جرم کا ارتکاب کرے۔ اب کوئی ایک رکن ہے، ان 100 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو غرض مشترک حاصل کرنے کے لیے کوئی جرم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا پھر کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس سے یہ اس کی دیگر تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا جرم کا ارتکاب کیا جائے جس کو مجمع مذکور کے ارکان جانتے ہوں کہ غرض مذکور حاصل کرنے کے لیے اس کے ارتکاب کا احتمال ہے۔ یعنی کہ اگر مجمع مذکور جو ہے، مجمع خلاف قانون میں فرض کریں 100 پیپل جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کے جرم کی پاداش میں، جس کے جرم کے نتیجے میں ان کی غرض مشترک ہو، غرض مشترک کا حصول ہو، یا پھر اس جرم کے ہوتے ہوئے ان کو، جیسے وہ جرم کر رہا ہے تو باقی لوگ جو ہے وہ جانتے ہوں کہ یہ جرم اسی لیے کر رہا ہے کہ ہماری جو غرض ہے، وہ جو مشترک غرض ہے اس کو پورا کیا جا سکے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے مجمع کا ہر رکن جس نے جرم کیا ہے، اس کے علاوہ باقی سب لوگ بھی، جتنے لوگ اس میں مجمع میں شامل ہوں گے مجمع خلاف قانون میں، اس کا ہر رکن جو ہوگا وہ جرم مذکورہ کا مجرم ہوگا۔ یعنی کہ جس نے وہ جرم کیا ہے، فرض کریں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ مجمع خلاف قانون ہے اور ان کی غرض مشترک ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ کوئی مطالبہ ہے ان کا یہ حل کیا جائے، وہ مجمع خلاف قانون بن جاتا ہے، اور جو ان کی دفعہ 141 کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا اترتا ہے اور مجمع خلاف قانون کہلاتا ہے۔ اب اس میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اس سے ہٹ کے کوئی جرم کرتا ہے، مثال کے طور پہ گاڑیوں کو آگ لگانا، روڈ بلاک کر دیتا ہے وہ، اور میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی ایک بندہ جو ہے وہ گاڑی کو آگ لگاتا ہے، لیکن باقی لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا کرنا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری غرض مشترک جو ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے اس کو حل کروانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، تو ایسا کیا ہوگا جو
कि वो उस गाड़ी में को आग लगाने की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है, तो उस सिलसिले में जिस बंदे ने ऐसा किया जिसकी वजह से जान गई, वो तो 302 का मुजरम होगा ही होगा। बाकी जो उसके साथ जितने भी लोग मजमे में शामिल होंगे, जो उस वक्त जिनकी गर्ज मुश्तरक थी कि हमारा मुतालबा हल किया जाए, जिनका ये रुकन जिस जो उस मजमे से बाहर निकल कर उसने एक नया जुर्म कर दिया है, तो वो उस जुर्म के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो उस मजमा का मजमा मज़कूर के मुजरम कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो 134 और 149 जो है, सॉरी, दफ़ा 34 ताज़ीरत पाकिस्तान या ताज़ीरत हिंद, और 149 ताज़ीरत पाकिस्तान या ताज़ीरत हिंद एक ही चीज़ है। दोनों ताज़ीरत पाकिस्तान ताज़ीरत हिंद की बात कर रहा हूँ। दफ़ा 34 और 149 में क्या फ़र्क है, ये मैं आइंदा एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसमें भी गर्ज मुश्तरक की बात है, इसमें भी गर्ज मुश्तरक की बात है। उसमें भी है कि हर कोई मुजरम होगा उसका बराबर का शरीक होगा, और इसमें भी ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 34 और 149 का मैं फ़र्क बताऊँगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।